دشمن ہے پر آیا ہے مدرسوں پر خدائے پاک کی رحمت کا سایہ ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی ترقی ہے؟ پل ہے تو گاڑی چل رہی ہے، پل نہیں ہے پھر کہتے ہیں مولوی صاحب تو پھر ترقی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا ترقی اس سے بھی کئی گنا بڑی میرے اسلاف، میرے اکابرین، میرے بڑوں نے دکھائی ہے۔ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں صحابہ، آگے دیکھا تو دریا آ گیا۔ امیر لشکر سے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ دریا کس کا؟ اللہ کا۔ یہ خشکی کس کی؟ اللہ کی۔ تو جو اللہ یہاں چلا سکتا ہے وہ وہاں نہیں چلا سکتا؟ بسم اللہ پڑھ کے جو گھوڑے بھگائے ہیں، کوئی پل نہیں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لاؤ ایسی ترقی کر کے دکھاؤ۔ آج اس ترقی کے مقابلے میں کوئی لا سکتا ہے؟ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ میں کئی جگہ ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے تصورات میں جا کے دریا سے پوچھا کہ دریا تجھ میں بڑی گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے۔ دریا نے کہا انبی صاحب بغیر طرح کسی کے آئے نا تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، جو آتا ہے ڈبوتا ہوں، مجھ میں گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے۔ میں نے پلٹ کے تصورات میں دریا سے سوال کیا، بڑی گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے، جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا نبی کے صحابہ کو کیوں نہیں ڈبویا تھا؟ تو دریا مجھے جواب دیتا ہے انبی صاحب میری گہرائی پہ تمہاری نظر ہے، اور اصحابی کا نجوم جن کو نبی نے ستارے کہا ان کی بلندی پہ نظر نہیں ہے؟ اتنی بلندی کو تھوڑی ڈبوتا ہوں۔ جن کو آسمان کے ستارے کہا اور انہیں ڈبوں کیسے کہ کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ جنہیں نبی نے تیرنا سکھایا ہو دنیا کے جھمیلوں میں۔ میں نے پھر پلٹ کے دریا سے سوال کیا، صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں کے کھر کیوں تو نے آدھا 1 انچ ڈبوئے؟ تو دریا کہتے ہیں انبی صاحب قرآن پڑھا نہیں، میں نے صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں ڈبونے کے لیے آدھا 1 انچ گیلے نہیں کیے، بلکہ اللہ نے چونکہ بالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا کہہ کر اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں، صحابہ کے گھوڑوں کی پاؤں کو چومنے کے لیے دیا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ترقیاں اس لیے دی ہیں کہ تم چاند پہ پہنچ کے فخر کرتے ہو، یہ اس عظیم نبی کی صحبت میں رہے جس نے یہاں بیٹھے بیٹھے چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے۔ لاؤ ایسی ترقی، یہ انگلی کا اشارہ کیا حسن ہے کہ چاند ایک کونے کو حسن برداشت نہیں کر سکا۔ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، چاند کٹ گیا یہاں دیکھ کر۔ حسن تو پھر حسن ہے نا نبی کا۔ یہ صحابہ فتح ہوتے کرتے جا رہے ہیں، ہر علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، یہ دشمن سر چھوڑ کے بیٹھے کہ آخر انہیں شکست کیوں نہیں ہوتی؟ کسی نے کہا ان کا رب ان سے راضی ہے، اس راز کر دو، ان سے مدد اٹھا لے گا ان کا رب۔ کہا کیسے ان سے مدد اٹھائیں؟ کہا ان کو گناہ میں لگواؤ۔ کہا کیسے؟ کہا ہمارے علاقے سے 10,000 کے لشکر نے ان کے گزرنا ہے، راستے کی دونوں طرف عریانی لباس میں لڑکیوں کو کھڑا کر دو، کوئی ایک تو ہوگا جو نظر اٹھا کے دیکھے گا 10,000 میں، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ کہاں یہ طریقہ صحیح ہے، 10,000 کے صحابہ کے لشکر نے آنا ہے اور راستے میں انہوں نے دونوں طرف عریانی لباس میں حسیناؤں جمیلاؤں کو کھڑا کر دیا، اور ادھر پتہ چلا کہ آگے یہ سلسلہ ہے۔ ہماری طرح لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی صحابہ کو، ایک آیت بہت تھی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہو کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اتنا امیر لشکر نے کہا،
10,000 کا لشکر ان لڑکیوں کے درمیان سے گزرا، کسی ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھی۔ ایک لڑکی جو ان کی سردار تھی کھڑی ہو گئی، باقی لڑکیوں نے کہا ہم میں حسن نہیں تھا، جمال نہیں تھا، ہم خوبصورت نہیں تھی، انہوں نے ہمیں کیوں نہیں دیکھا؟ ان کی سردار کہنے لگی حسین ہو، لیکن انہوں نے محمد کے حسن کو دیکھا ہے، اور جو اس حسن کو دیکھ لے، جو محمد کے حسن کو دیکھ لے، ان کو کوئی حسن حسن نہیں ہوتا، جمال جمال نہیں ہوتا۔ اتنے خوش نصیب تھے یار صحابہ کرام، نبی کو براہ راست دیکھتے تھے، نبی انہیں دیکھتے، وہ نبی کو دیکھتے۔ کبھی کسی کے قریب ہو کے دیکھا ہے آپ نے؟ اس کی آنکھوں میں آپ کا عکس آتا ہے، نبی کی آنکھوں میں صحابہ کا عکس آتا ہے۔ سارے ہی دیکھتے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ابو بکر اور عمر نبی کو غور سے دیکھتے، نبی انہیں دیکھتے۔ مسجد میں جب نبی آتے تو جمال اور جلال مصطفیٰ اتنا کہ ہم آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے، نظر نیچے کرتے تھے۔ نبی ابو بکر عمر کو دیکھتے، ابو بکر عمر نبی کو دیکھتے، نبی انہیں دیکھ کے مسکراتے، وہ نبی کو دیکھ کے مسکراتے، اور منظر یوں بن جاتا کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔